تو اب تک جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو خلق کیا. ہمارے جسم کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. جو ظاہری ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے. اس میں ایک حصہ تو وہ ہے یعنی کچھ مخلوقات، کچھ اعضاء تو ایسے ہیں جو محکم ہیں، جو فیصلہ کن ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے. جیسے ہاتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے ان کا مقصد کیا ہے. پاؤں ہیں، ان کا علم ہے مقصد کیا ہے. آنکھوں کا مقصد کیا ہے، کانوں کا مقصد کیا ہے. ان کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے. اگر علم نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہیں، وہ بے مقصد ہیں. ایسا ہرگز نہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہمیں اگر علم نہیں دیا تو وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں. ہمارے لیے ان کا علم ہونا ضروری نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا ان کو خلق کر کے ان کے مقام پر رکھ دیا. جب تک وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کریں گی تو ہمارا جسم ٹھیک رہے گا. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پھر دوسری بات، ہمارے جسم کا ایک باطنی حصہ، باطنی پہلو جو کہ پوشیدہ اعضاء ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کر رکھ دیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے جسم میں اللہ کا غیب ہے، جس کا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ غیب پر ایمان لاؤ. اب غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر وہ اعضاء جو چھپا کر رکھ دیے ان کو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا انہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے مقام پر رکھ دیا، ان کی لائن پر لگا دیا. جب تک وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی لائن کو پورا کریں گے، اس مقصد کو پورا کریں گے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. اگر کہیں بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو پھر فساد ہوگا، تباہیاں ہوں گی جن کو ہم بیماریاں کہتے ہیں، اور پھر آخر کار جسم موت کا شکار ہو جائے گا. تو جتنے بھی اعضاء ہمارے پوشیدہ ہیں یہ سارے کا سارا اللہ کا غیب ہیں ہمارے جسم میں. یہ ہے ایمان لانا کہ اگر ہماری ان تک رسائی ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا. ہمارا ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں. یہ ہے غیب پر ایمان لانا. پھر مزید اگر ہم غور و فکر کریں ناظرین، اگر جسم سے خون نکال لیا جائے تو کیا ہوگا؟ جسم کانپ اٹھے گا. جسم سے جو اللہ تعالیٰ نے جو غیب جو رکھا، جو اعضاء چھپا کر رکھ دیے، جو اللہ تعالیٰ کا غیب ہے ہمارے جسم میں، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز نکال لی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس عضو کی، اس شے کی ذمہ داری کی نوعیت کے اعتبار سے جسم کا نقصان ہے. یہ تھا اس سوال کا جواب کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ.